نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. رواہ البخاری و مسلم. آج کا ہمارے درس حدیث میں جو روایت میں نے نقل کی ہے، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کل جو روایت میں نے عرض کی تھی اس روایت کے راوی سیدنا صدیق اکبر، اور اتفاقی طور پر آج جو روایت آئی اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا عمر فاروق وہ ذات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا در پکڑ کر، کعبے کا لڑ پکڑ کر مانگا تھا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مرید پیغمبر ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد پیغمبر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رشتہ آپ علیہ السلام سے سسر کا ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین بیویوں میں سے ہیں، جو مومنین کی امہات المؤمنین شمار ہوتی ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دامادی کا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یہ ان شخصیات میں ان کو شمار کیا ہے کہ جن کو دنیا کے اندر نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما دی ہے. اور کتنی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد پر اور آپ کی مشاورت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر نازل فرما دی کہ خواہش حضرت عمر کے دل میں کوئی بات کی پیدا ہوئی یا کوئی مشورہ دیا، اللہ کو وہ پسند آیا، اللہ کے قرآن پاک لوح محفوظ پر محفوظ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں وہ آیات کو نازل فرما دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جس قسم کے انسان اعمال کرے، اگر اعمال کرتے وقت نیت درست ہوئی تو اعمال درست ہوں گے، اور اگر نیت درست نہ ہوئی تو اعمال درست نہیں ہوں گے، اس پر پکڑ ہو جائے گی. اور یہ وہ احادیث، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر 5 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک فرمایا اوتیت بجوامع الکلم. جوامع کلم کسے کہتے ہیں کہ بات تھوڑی ہو مطلب بہت زیادہ ہو. یعنی جس کو ہم اردو کے اندر کہاوت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ بات بہت بڑی تھی، انہیں چند الفاظ میں سمیٹ کر امت تک پہنچا دیا. یہ انہی جوامع الکلم میں سے اس حدیث کو بھی محدثین نے شمار کیا. اور بعض محدثین نے فرمایا یہ حدیث اسلام کا تہائی حصہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کے جو پورا خلاصہ ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ 3 حصوں میں بنتا ہے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاص. یہ ایمان کے 3 شعبے بن جاتے ہیں. یہ نہیں کہ لازم یہی 3 بنے، محدثین نے ان 3 کو ذکر فرمایا. ان میں سے چوتھی چیز اخلاص ہے. اور اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص ہی کو ذکر فرمایا کہ اخلاص یہ جڑ ہے ہر عمل کے قبول ہونے کی، اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر آدمی کا عمل قابل قبول نہیں ہے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن
3 شخصوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ایک مجاہد ہے، ایک عالم ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا سخی۔ جو شخص مجاہد، وہ جہاد کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ عمل صالح ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اسلام کی چوٹی اس عمل کو فرمایا، اور کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی کے مجاہد کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، مجاہد کی رضا اور ہے، ملا کی رضا اور، کہ مجاہد کا جو کام ہے اور اس کی جو بشارتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو انعامات ہیں، وہ انعامات اتنے زیادہ کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود اگر یہ شخص نیت درست نہ ہوئی تو آخرت میں پکڑا جائے گا، اللہ کے دربار پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا؟ آج مجاہد کہے گا اللہ میاں میں آپ کی راہ میں، آپ نے جوانی دی تھی، آپ نے تگڑی جان دی تھی، میں نے آپ کی راہ میں اپنی جان کو قربان فرما دیا، قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کاذب، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس وجہ سے یہ کام کیا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے اچھا کہیں، لوگ تجھے شیر دل آدمی شمار کریں، فقط قیل، یہ تو ساری باتیں کہی جا چکی، لہذا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو عالم ہے، اللہ نے علم دیا ہے اور علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے اپنی صفت سے اس کو صفت سے نوازا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عالم کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور اس کی عیوب کو اس کے سامنے ظاہر کریں گے۔ جب اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو میری ہلاکت پکی، فرمائیں گے میں نے اپنی صفت اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ تجھے میں جہنم میں ڈالوں، اسے بچایا جائے گا۔ لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اٹھائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آیا؟ یہ آگے سے جواب دے گا اللہ میاں آپ نے مجھے اپنا علم نصیب فرمایا، اپنی صفت سے مجھے صفت نصیب فرمائی، میں نے اس پر سارے کا سارا کام کیا، آپ اپنی صفتوں پر عمل کیا، لہذا آپ کے قوم کو، آپ کی امت کو، آپ کی رہنمائی میں نے کی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، اس وجہ سے کہ تو نے اس وجہ سے کہا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے کہیں یہ بڑا علامہ فلامہ ہے، فقد قیل، یہ تو کہا جا چکا، اٹھا کے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا۔ تیسرے نمبر پر سخی کو پیش کیا جائے گا، جس نے مال اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا، اور اس سے بھی یہی سوال جواب ہوں گے، اور یہی جواب ہونے کے بعد کہا جائے گا فقد کذب، تو جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے کہ تو نے یہ کام سارے کا سارا اس وجہ سے کیا، لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، تجھے سخی کہیں، تجھے سخاوتیں کرنے والا کہیں، فقط کے لیے تو کہا جا چکا، اسے بھی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے۔ اب دیکھیں یہ اعمال کتنے بلند ہیں، یہ اعمال صالح ہیں، یہ آدمی کو بلندیوں تک پہنچانے والے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور علم کے حاصل کرنے کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، ان کے فضائل سے احادیث اور قرآن کی آیات برابر ہیں، اور بعض جگہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ کیسے برابر ہیں۔ اور دوسرا مجاہد ہے جس کے بارے میں فرمایا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے عمل ہونے کے باوجود بھی نیت درست نہ ہوئی، نیت میں خرابی پیدا ہوئی، اس نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ عمل بھی قابل قبول نہیں رہا۔ تو لہذا نیتوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے، نیتوں کے اندر ہمیں ضروری طور پر ایک فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہو، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہو۔ ہاں اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو پھر سارے کے ساری پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ سے پھر کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اگر آدمی کی نیت درست ہوئی تو پھر آدمی بچ جائے گا، اس کی ہلاکت نہیں۔ اور قرآن پاک میں اسی چیز کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا۔ فرمایا وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے ایک پتھر والی زمین پر مٹی تھوڑی سی موجود ہے، تیز بارش آئی، مٹی کو بہا کر لے گئی، اب نہ وہاں پر کوئی چیز اگ سکتی ہے، نہ پتھر کو کوئی فائدہ ہوا، بلکہ جو مٹی تھی وہ بھی بہا کر لے گئی۔ فرمایا اس نے بھی آگے جو عمل کیا تھا اس کو بہا کر لے جائے۔ اور دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں،
اور اپنے جان کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے ایک بلندی پر، ایک ٹیلے پر درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بارش اگر تیز ملتی ہے ان کو تو ملنے کی وجہ سے ان درختوں پر پھل دگنا آتا ہے، اور اگر بارش نہیں ملتی، ہلکی سی پھوار میں ملتی ہے، تو فرمایا تب بھی وہ پھل دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر یہ عمل کریں گے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائیں گے اور اس میں برکت بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو لہذا اس چیز کو ہمیں پورے کے پورا غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں تو یہ عمل قابل قبول نہیں، اخلاص ہے تو قابل قبول ہے۔ اب یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے۔ شبہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم نے عمل صالح بری نیت سے کیا تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب اس کا متبادل کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی برا عمل اچھی نیت سے کیا تو وہ قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ نیت تو درست ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، نیت یہ کہ چوری کر کے غریبوں کو دوں گا، چوری کر کے لوگوں کا علاج کروا دوں گا، چوری کر کے کسی بچی کا جہیز بنوا دوں گا۔ اب نیت اس کی درست ہے، عمل درست نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیت درست ہو اور عمل درست نہ ہو تو تب بھی قابل قبول ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود بیان فرما دی، اور جن کاموں سے روک دیا ہے، چاہے ان پر جتنا بھی ملمہ سازی کر کر ہم اسے پیش کریں، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ لہذا اس چیز کی فکر کی جائے کہ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو عمل صالح بھی ہو، نمبر 2 نیت بھی درست ہو۔ اور اگر عمل صالح نہیں اور نیت درست ہے تو پھر یہ عمل صالح یہ پکڑ کے، بلکہ بسا اوقات اس کی سختی اور اس کا گناہ دوسرے گناہ سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ملاوٹ کر دی ہے اور اس کے اندر گڑبڑ کر کے عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ باقی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ظاہر پر ہیں، ہم باطن پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ کسی آدمی نے کوئی کام کیا، نیت اس کی اچھی تھی لیکن ظاہراً وہ کام درست نہیں ہے، تو ہم فیصلہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے قاضی اسی کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے اور رازوں کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ تمہارے بھید کیا ہیں، تمہارے راز کیا ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، یہ اللہ جانے اور آپ جانیں۔ اگر ظاہر کے طور پر کوئی عمل برا ہے، چاہے نیت اس میں اچھی بھی ہو جائے، تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کو پورے کا پورا دھیان رکھا جائے اور فکر کی جائے۔ تو بعد کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اس پر اور ساتھ جو مثال دی حدیث کے اندر، وہ فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، ہجرت کے عمل کی مثال دی۔ اور ہجرت کا عمل وہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب کیا، سیدنا صدیق اکبر ساتھ، حضرت صدیق اکبر اونٹنی پیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ 2 اونٹنیاں خریدی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ فرمایا ابو بکر پوری زندگی مال تو نے دیا، میں نے دیا، تو دیتا رہے گا، میں لیتا رہوں گا، لیکن ہجرت کے معاملے میں اونٹنی تیری قابل قبول ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر تو سراپا ماننے والوں میں سے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی مرضی، قیمت دے کر لیں تب بھی آپ کی مرضی، بے قیمت لیں تب بھی آپ کی مرضی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بتایا کہ ہجرت جیسا اتنا عمل میں چاہتا ہوں جان بھی میری ہو، مال بھی میرا ہو، وقت بھی میرا لگے۔ تو اس ہجرت جیسے عمل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی نیت کی طرف آدمی کرے تو اس کی نیت اچھی ہوگی۔ اور اگر دنیا کے لیے کہ میں دنیا کے لیے کہیں ہجرت کروں، لوگ بیرون دنیا میں آج جاتے ہیں کمائیوں کے لیے، یا اس وجہ سے ہجرت کروں کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤں اور وہاں کوئی خاتون ہے اور اس کے ساتھ جا کر نکاح کر لوں، اس نیت سے فرمایا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی، یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے عمل کی مثال دی۔ تو آج میں اور آپ رمضان المبارک ہے، اس پر اچھے موقع کے اندر ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے ان ایام میں ہم ایک ایک عمل کو نیت درست کر کے کریں اور غور و فکر کریں کہ کہیں میرا عمل ریاکاری میں تو نہیں آ رہا، کہیں میرا عمل نام و نمود میں تو نہیں آ رہا، کہیں میرا عمل ایسے کام میں تو نہیں استعمال ہو رہا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت میں پکڑ ہو جائے اور مجھے لٹکا دیا جائے۔ اگر آج ہم نے غور کر لیا، فکر کر لی، تو انشاءاللہ ہم کل کی برائی سے اور پریشانی سے اور مصیبت سے بچ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔